امام جلال الدین سیوطی تذکرۃ القبر میں لکھتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک جوان مسجد میں بہت آتا تھا، عبادت کرتا تھا، متقی مشہور تھا۔ حضرت عمر اس کے عمل کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ کچھ دن ایسے گزرے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، حضرت پریشان ہوئے، کسی سے پوچھا، ارے وہ جو جوان آتا تھا دکھتا نہیں۔ جوانوں، یہ واقعہ تمہارے لیے سنا رہا ہوں، دل پر نقش کر کے لے جاؤ، آج کل وہ جوان دکھتا نہیں۔ حضرت عمر سے کہا گیا، حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا، مجھ کو اس کے گھر لے چلو۔ گھر تشریف لائے، اس کے والد سے ملے، کہا تو بچہ جوان تھا، اچانک فوت ہو گیا، کیا ہوا؟ باپ نے کہا، حضرت عجیب قصہ ہوا۔ ایک دن وہ آ رہا تھا، کہیں سے واپس آ رہا تھا، کسی علاقے سے گزر رہا تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ ایک عورت کی نظر اس پر پڑ گئی، برے جذبات کی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ پہلے اس نے بہانے سے بلایا، گھر میں اندر لے کر چلی گئی۔ یہ بیچارہ یہ سمجھا کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، چلا گیا۔ لیکن جب تنہائی میں پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے بیٹے کی عجیب حالت ہوئی، اس نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اچانک انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں۔ بس یہ آیت یاد آئی، اس میرے بچے پر ایسا خوف کا غلبہ ہوا کہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اس عورت نے اٹھا کر کہیں پھینکوا دیا۔ ہم لوگوں کو خبر ہوئی، ہم گئے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کیسے بے ہوش ہوا، کیا ہوا، لیکن بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے کر آیا۔ گھر لا کر جب دیر کے بعد ہوش میں آیا، میں نے پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا، ابو مت پوچھئے، آپ کو بتانے جیسی بات نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ نہیں، تم کو تو بتانا ہوگا۔ تب میرے بیٹے نے واقعہ بیان کیا، اور جب یہاں تک پہنچا کہ مجھ کو اچانک قرآن کی یہ آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ آیت یاد آئی تو بس میرا دل خوف سے کانپ گیا اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ باپ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے میرے بچے نے یہ واقعہ نقل کیا تو اب یہ ہوا کہ پھر آیت پڑھنے کی وجہ سے اس پر لرزہ طاری ہوا اور اب کی گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب بے ہوش نہیں ہوا، انتقال کر گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کو نماز پڑھ کے کفن دفن کر کے ہم نے اس کی آخری خدمت انجام دے دی۔ فلاں جگہ دفن ہے۔ حضرت عمر بہت متاثر ہوئے، مجھے قبر پر لے چلو۔ قبر پر آئے، قبر پر آئے، پورا واقعہ ذہن میں ہے۔ اس جوان سے محبت کرتے تھے، عجیب کیفیت ہوئی۔ جوان کو جو قبر میں ہے اس کو خطاب کر کے کہا، او جوان، تجھ کو بشارت ہو کہ تیری موت اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو 2 جنت دے گا، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کو سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا 2 جنتیں ملیں گی۔ حضرت عمر اس مرحوم کی قبر پر کھڑے ہو کر آیت تلاوت کر رہے ہیں، گویا کہ بشارت دے رہے ہیں تجھ کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اللہ کی قدرت کہ اس وقت اندر سے جوان کی آواز آئی، خدا نے قوت گویائی دی، اندر سے وہ بول پڑا، اعطانیہما ربی فی الجنہ، اللہ نے مجھے وہ 2 جنت عطا فرما دی۔ آپ کہتے ہیں اللہ دے گا، اللہ مجھ کو دے چکا، اعطانیہما ربی فی الجنہ، جنت مجھ کو مل چکی، 2 جنتوں کا وعدہ میرے حق میں پورا ہو چکا۔ یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے اور گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے استقبال کے لیے آئیں گی۔ تم نیکیوں کے علم بردار بنو، سماج اور معاشرے میں برائیوں کے خلاف سد سکندری بن کر کھڑے ہو۔ تمہاری جوانی ایسی ہو جو بے داغ جوانی ہو، تم اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دامن پر کوئی دھبا نہ لگے،